بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ. آج ہمارا جو اس یونٹ کا یہ دیٹ از یونٹ 8 ٹریٹمنٹ ٹورڈز ادر کمیونٹیز، اس کا آخری ہمارا ٹاپک ہے. اینڈ دا ٹاپک از امپورٹنس آف دا ٹریٹیز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وتھ ادر کمیونٹیز. یعنی اللہ کے نبی نے جتنے بھی معاہدے جو باقی اقوام تھے وہاں پاس پڑوس میں ان کے ساتھ جو معاہدات کیے اللہ کے نبی نے، ان کی کیا امپورٹنس ہے، وہ کیوں اتنے ضروری ہیں، اور ان کا جو جب ہم ان کی امپورٹنس دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ تاریخ کا یہ وہ باب ہے، تاریخ کا یہ وہ ورق ہے جو آج کل کے مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. کیونکہ آج کل کی سچویشن اٹ از لائک دیٹ. ہمارا کوئی اس وقت مستقل کوئی جو جس کو ہم کہتے ہیں نظام خلافت مسلمانوں کا اوورال نہیں ہے. تو ہم یوجولی جو ہے باقی اقوام کے ساتھ عام طور پر زندگی گزارتے ہیں، اور یہ طریقہ کار اس وقت عرب میں رائج تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور آس پاس میں یہی حالت تھی. اس وقت پیورلی جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیورلی اسلامی حکومت، جس میں سارا انتظام انسرام جو ساری چیزیں جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف مدینے تک محدود تھی. لیکن مدینے سے باہر بہت سارے اقوام رہتے تھے جن کے ساتھ ان کا میل جول تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ضرورتیں تھی، ان کے ساتھ روابط تھے، ان کے ساتھ تجارت تھی، ان کے ساتھ اور بھی مسائل تھے. تو آئسولیٹڈ انسان کسی بھی طرح سے دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے. باقی اقوام سے بالکل اسی طرح سے ہماری ضرورت ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی جس طرح ان کو ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی کی خود جو ان کی ہسٹری ہے، خود جو ان کی سوانح ہے، اس سے ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ کس طرح کے معاہدے کیے، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر پوزیشن میں تھے. اور چیزائے کہ ہم لوگ جن کی کوئی پوزیشن، جن کی کوئی حالت ہی نہیں ہے دنیا میں، تو ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو دنیا میں چلنا ہے، اور کس طرح سے باقی اقوام کے ساتھ ہمارا کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اور اس اس کے لیے بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کو. کیونکہ اس وقت جو سوسائٹی ہے یہ تو اس میں ہماجنٹی بہت زیادہ ہے. ہوموجینئس سوسائٹی. اس میں کوئی خاص کوئی ایک شخص اپنے موقف کو دوسرے کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا ہے. تو اس وقت ہمارا ذریعہ جو ہے وہ ٹریٹیز ہیں، وہ معاہدات ہے جو اللہ کے نبی نے ایسے حالات میں کیے. تو انہوں نے کس طرح سے کیے، اور پھر جب کوئی معاہدہ ہم کریں، جب ہم کسی آئین کے تحت زندگی گزارنا شروع کریں، تو پھر اس آئین کے ساتھ ایمانداری کرنا، اس کے ساتھ وفاداری وفاشاری کرنا بھی لازمی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے نبی نے کی. یعنی اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کیا تو وہ معاہدہ پھر توڑا نہیں. If we are living somewhere in some state، اس کے ساتھ اس کا جو آئین ہے، وہاں کے جو اقدار ہے، ان کی پاسداری کرنا پھر لازم ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا اصول ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی سوسائٹی میں رہ کے ہم اسی سوسائٹی کے خلاف نہیں جا سکتے. تو اٹ از ان نون ٹو اسلام. جب مسلمانوں نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا تو انہوں نے کبھی معاہدہ توڑا ہی نہیں. تو ہم ایک معاہدے کی طرح کسی سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک معاہدے کے طور پر ہم رہتے ہیں. تو یعنی کسی کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرنا معاہدہ ہوتا ہے، یہ ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے. تو اگر ایسا ممکن نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے، کسی آئین کے تحت رہنا ان کے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے ہجرت. پھر تو وہاں سے نکل جانا ہے، نہ کہ آئین کو توڑ کے اپنے آپ کو فیوجیٹو بنانا. یہ چیز جو ہے یہ متصادم ہے. یہ میرا ذاتی نظریہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ اس کے ساتھ جو ہے متفق ہو. یہ میرا ذاتی نظریہ ہے اس معاملے میں. So after the hijrah to Medina and establishment of a state, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made every possible effort to organize a state. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور وہاں پر جب آپ نے سٹیٹ قائم کی،
جب آپ نے وہاں وہ ریاست قائم کی جس ریاست کے آپ بذات خود بنفس نفیس آپ اس کے سردار تھے، آپ اس کے حکمران تھے، انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ اس سٹیٹ کو آرگنائز کیا جائے اور جو بیرونی خطرات ہیں اس ملک کے، اس سٹیٹ کے، اس نئی سٹیٹ کے، وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو کنٹرول کرے، ان کو اس ریاست کو ان سے بچائے، ان خطرات سے بچائے اسے۔ اتنا ہی نہیں، ٹو سیکیور اٹ از اکانومک پراسپیکٹ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا اقتصادی پہلو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا، کیونکہ لوگ کنفیوژن میں زندہ نہیں رہ سکتے، ان کی ضرورتیں ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور ضرورتیں تبھی پورا ہو سکتی ہیں جو ان کی معاشی حالت تبھی ٹھیک ہو سکتی ہے جب وہ امن و سکون سے رہے، جب سوسائٹی اس بات کی گارنٹی دے کہ امن ہے تو تبھی پراسپیرٹی آتی، بیکاز پیس ان اٹ سیلف is actually a guarantee towards the prosperity، بجائے خود پیس ہی اصل میں پراسپیرٹی ہے۔ ٹو مینٹین فرینڈلی ریلیشنز وتھ نیبرنگ ٹرائبس، اور جو آس پڑوس میں جو قبائل رہتے تھے ان کے ساتھ فرینڈ شپ قائم کرنا، دوستانہ رویہ اختیار کرنا، دوستی، ان کے ساتھ دوستی کا ماحول بنا کے رہنا۔ اب کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے، جو اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اور پھر جو اس کے پڑوسی ہیں، جو آس پاس اس کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ نفرت نہ کر سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، اور نہ ان کے ساتھ دشمنی رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اصولی طور پہ یہ اللہ کے نبی کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ ٹو ایسٹیبلش پیس وتھ ادر ٹرائبس، ان کے ساتھ امن کی بحالی وہ چاہتے تھے، اینڈ ٹو اینڈ دا ہاسٹیلٹیز امنگ ویریس ٹرائبس، خود ان سے امن تو قائم کیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ سیٹسفائی نہیں تھے، انہیں جو باقی ان کے خلاف لوگ تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے ان کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور اس کے لیے کام کیا۔ یعنی یہ بہت ہی اہم ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے لیے پیس اینڈ پراسپیرٹی، اپنے لیے اس کو کس طرح سے آرگنائز کریں، اس کو کس طرح سے منظم کریں، لیکن دوسرا ہوتا ہے کہ جب ہم معاشی امکانات کو یقینی بنانے کی سوچتے ہیں تو اس وقت ضروری یہ ہے کہ جو باقی اقوام ہے پاس میں وہ بھی امن سکون سے رہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹرائبس کے اندر وہاں پر آپس میں لڑائیاں تھی، عداوت تھی، دشمنی تھی، ہاسٹیلٹیز تھی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ لگتا تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی، کیونکہ وہ مدینے کو سیکیور کرنا چاہتے تھے۔ مدینہ تبھی سیکیور تھا جب آس پاس کے قبائل آپس میں ٹھیک تھے، تو لہذا انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہ مدینے نے باقی ٹرائبس کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا، بلکہ انہوں نے باقی اقوام کو بھی آپس میں معاہدے کی ترغیب دی، ان کو بھی ذاتی عداوتیں اور دشمنیوں کو ترک کرنے کی تلقین کی، اس کے لیے بھی کام کیا اللہ کے نبی نے۔ Having these objectives in mind, as a political head of the state, he signed various treaties with the tribes of Arabs. انہی باتوں کو جو ہم نے کہا، یعنی پیس اینڈ پراسپیرٹی، اکانومک سیکیورٹی، مطلب یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں جس کے لیے اللہ کے نبی نے کوشش کی، اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت سارے معاہدات کیے۔ اصل وجہ یہی تھی معاہدہ کرنے کی، کہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ موقع ملے لوگوں کو، وہ دنیا ٹھیک طریقے سے، ٹھیک ڈھنگ سے، وداؤٹ مزریز، وداؤٹ کسی بھی پریشانی کے، وہ اپنی زندگی جی لے اور اپنا آخرت بھی بنائے اور اپنے دنیا کو بھی بنائے۔ So Muslim historians suggest that the treaties mobilized the contact between the Meccans and the Muslims. اور جہاں تک مورخین کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ
جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ٹریٹیز کی ان کے ذریعے سے مکے والوں کا جو باقی اقوام کے ساتھ جو کنیکشن تھا، جو ان کے ساتھ ملنا جلنا تھا، اس میں ایک تحریک پیدا ہو گئی، وہ متحرک ہو گئی، لوگوں کے ساتھ روابط بڑھ گئے، یہ اس نے نئی بلندیاں چھو لی، اور چونکہ اس کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں سونے پر سہاگا یہ تھا کہ اب جو مسلمان جو ریفائن ہو رہے تھے، جن کی شخصیت میں نکھار آ رہا تھا اللہ کے کلام کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی تربیت کی وجہ سے، تو ان باقی اقوام پر اس کا بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی زیادہ مثبت اثر پڑا، اور یہی وجہ بنا کہ لیٹر آن یہ سارے قبائل جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. It was not by force. No one is, you cannot convert anybody um, uh, just by sword. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے لیے کردار چاہیے، اس کے لیے لوگ خود سے، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف موٹیویشن آ جانی چاہیے. وہ آپ کو دیکھ کر یہ کریں کہ جو یہ کرتا ہے میں بھی ایسا کروں، میں بھی ایسا بنوں. یہ اصل دعوت ہے. کسی کو زبردستی ہم اسلام میں اور اس میں کلیئر اور کیٹاگورک انڈیکیشن جو ہے یا کیٹاگورک رولنگ جو ہے قرآن میں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یو کی ناٹ کنورٹ اینی بڈی. یہ پاسبل نہیں ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. دیٹ مینس اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا. So the treaties demonstrated that the Quraysh and other tribes recognized Muhammad sallallahu alaihi wasallam as their equal and Islam as a rising power. Treaties کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو قریش تھے مکے میں، جو سب سے زیادہ جن کو عناد اور دشمنی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، ان تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ یہ بات تسلیم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم پلہ ہو گئے ہیں so far as the politics of that very region is concerned. اور وہ ان کو تسلیم کرے کہ یہ بھی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، مسلمانوں کی اب یہ طاقت ہے. اب ان کو ہم ڈرا دھمکا کے یا ان کو ہم بے دخل کر کے ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کر سکتے، اب یہ نہیں چلے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انڈائریکٹ میسج دیا، انہوں نے ایگریشن کر کے نہیں بلکہ ٹریٹیز کے ذریعے سے. یہ طریقہ ہوتا ہے پیغمبروں کا، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ امن کے ذریعے سے دوسرے پر روب ڈالنا، نہ کہ طاقت کے ذریعے سے، نہ کہ زبردستی اور جبر کے ذریعے سے. انہوں نے کس طرح سے ان تک یہ بات پہنچائی کہ دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ پیسفل رہ سکتے ہیں، آپ پیسفل نہیں، آپ نے ہم لوگوں کو وہاں سے نکالا بنا کسی قصور کے. ہم نے آپ کا کچھ نہیں کھایا تھا، ہم اپنی روٹی کھا رہے تھے وہاں، ہماری اپنی جائیدادیں تھی، اپنی پراپرٹی، اور آپ نے وہ سب چھین لیا ہم سے. یہ میسج ان تک پہنچا، یہ میسج ان تک گیا. جب اللہ کے نبی یہاں پہنچے، اب وہ پاور میں تھے، ایک سٹیٹ میں ان کو ہیڈ تسلیم کیا گیا اور ان کو آربیٹریٹر مان لیا انہوں نے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ معاہدات کیے، اور یہ معاہدے جو ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ قریش پر پڑا. اور قریش نے اینالائز کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں they are at equal footing with us. وہ ہمارے ہم پلہ ہیں. اب ان کے خلاف ہم کوئی اقدام نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کی بھی اپنی ایک طاقت ہے، قوت ہے اس علاقے میں. وہ طاقت منوائی اللہ کے نبی نے ان ٹریٹیز کے ذریعے سے. طاقت منوانے کے لیے جنگ مسلط کرنا ضروری نہیں، طاقت منوانے کے لیے اقوام کو اپنے ساتھ لے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور تاریخ میں یہ واقعات جو ہے بہت کم بیان ہوتے ہیں، اور ان پر بہت کم نظریں جو ہے اس وقت مختلف لوگ جو ہے تاریخ کو اپنے حساب سے گما پھرا کے بیان کرتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم ان ایسپیکٹس کو، اسلام کے اس ایسپیکٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ کس طرح سے باقی کمیونٹیز کا کیا کردار ہوتا ہے کہ اسلامی کمیونٹی اگر پاس میں ہے، پڑوس میں ہے، یا اگر کہیں پر سوسائٹی کے اندر ہے تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے
کہ اللہ کے نبی کے جو بہت زیادہ جانی دشمن جو ان کے ہمسایوں میں سے ہوا کرتے تھے، وہ ان کی خبر گیری، خبر پرسی کے لیے جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی گھر سے کوئی ٹیگ لگا کے نہیں، ان کے اس دروازے پر چسپاں نہیں کر دیا کہ یہ کافر ہے، ان کے ساتھ ترک موالات کرو، ان کو چھوڑو، ان کے ساتھ بات مت کرو۔ یہ طریقہ نہیں تھا، کبھی نہیں تھا یہ اللہ کے نبی کا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، ان کا بوجھ کندھوں پر اٹھایا، اور ہر دفعہ آپ ان واقعات کو سنتے ہیں، اور پھر جب ایکچوئل بات آ جاتی ہے، جب پریکٹیکلز کی بات آتی ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں، شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے۔ یہ واقعات مطلب معتبر راویوں کے ذریعے سے بیان ہوئے، یہ طریقہ کار معتبر راویوں کے ذریعے سے بیان ہوا ہے۔ اور اب ہمارا جو ورژن اس وقت جو بہت سارے لوگ پروپیگیٹ کرتے ہیں، that's the hostile version of Islam, which is not actual Islam. So the main importance of these treaties was، اگر ہم مختصر الفاظوں میں دیکھیں گے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک جو 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 اسٹیٹس مین ہوتا ہے، جو ایک ملک کا جو جو اعلی حاکم ہوتا ہے، اس کے دماغ میں کچھ چیزیں ہوتے ہیں، کچھ اس کے منصوبے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ منصوبے تھے ان ٹریٹیز کو کرنے کے پیچھے، اور ان کو اگر ہم دیکھیں گے، ان کو اگر ہم اینالائز کریں گے، تو 7-8 نقطے اہم ہیں جن پر آپ کا دھیان جانا چاہیے۔ The first one is assuring peace in the state. ملک میں امن قائم، امن کی بحالی انتہائی درجہ ضروری ہے، یہ انتہائی ناگزیر ہے، اس کے بغیر دنیا جو ہے چل ہی نہیں سکتی۔ امن بہت ضروری ہے، شانتی بہت ضروری ہے دنیا کے لیے۔ Number 2, establishing the existence of the state and maintaining its prestige. اب سٹیٹ تو انہوں نے قائم کی، قیام عمل میں لانا ایک ہوتا ہے، لیکن اس کی پرسٹی، اس کے وقار کو برقرار رکھنا، اس کو منوانا لوگوں کے سامنے کہ یہ واقعی سٹیٹ ہے، یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہے، یہ تصور جانا چاہیے لوگوں میں۔ Then comes number 3, ensuring good relations with neighbors. اب جب ہم اللہ کے نبی پر جو آیات نازل ہوتی تھی، تو وہاں پر نیبرز پہلے زمرے میں یہ آتے ہیں جو آپ کے ذاتی نیبر ہوتے ہیں، لیکن ممالک کے بھی نیبرز ہوتے ہیں، حقوق تو سیم ہے۔ جس طرح دو شخص آپس میں نیبر ہوتے ہیں، اسی طرح دو ملک بھی آپس میں، دو ریاستیں آپس میں نیبر ہوتی ہیں، ان کے بھی حقوق ویسے ہی ہے۔ یعنی جب ہم چھوٹی لیول پر دیکھیں گے، تو چھوٹی لیول پر آپ کا ہمسایہ وہ ہے جو آپ کے گھر کے پاس میں، لیکن جب ہم بڑی لیول پر ملکی سطح پر، وہ ملک آپ کا نیبر ہے جو آپ کے بارڈر پر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ اچھے روابط رکھنے کے لیے ایز پر دا ٹیچنگز آف دا قرآن، ان ہمسایوں کے ساتھ ٹھیک تعلقات رکھنے۔ میں ان ہمسایوں کی نہیں بات کر رہا ہوں جن کو ہم جو نیبرہڈ ہمارا ہوتا ہے، میں ریاستی لیول پر اس کی بات کر رہا ہوں، ملکی سطح پر اس کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ صحیح ٹھیک طرح سے ریلیشن رکھنا۔ Then comes number 4, preventing wars. ہمیشہ جو پیغمبر ہوتے ہیں یہ جنگوں کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی بری چیز، بدترین چیز جو کائنات میں۔ اب جو اسلام میں جو اس کا تصور ہے، وہ ہمیشہ سے ڈیفینسو وار کی اسٹریٹجی اسلام نے اپنائی ہے۔ نمبر 5, ensuring that economic activities are carried out in a peaceful environment for the prosperity of the people. اقتصادیات بہت ضروری ہے۔ معاشی امکانات کو یقینی تبھی بنایا جا سکتا ہے جب ارد گرد میں ماحول جو ہے وہ اگر صحیح ہے۔ ماحول صحیح نہیں ہے، ماحول میں امن نہیں ہے، تو اقتصادی بحالی نہیں ممکن ہے، پراسپیرٹی ممکن ہی نہیں ہے پیس کے بغیر۔ یہ میں نے بار بار آپ کو بتا دی۔ نمبر 6 getting time to manage the problems of Muslims. اب اندر کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی دھیان دینا ضروری ہے۔ اب اگر آپ لڑتے ہی رہیں گے تو گھر کے جو معاملات ہیں وہ کون دیکھے گا؟ تو لہٰذا اللہ کے نبی کو یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے آ رہی تھی،
ان کو پتا تھا ہمیں کیا کرنا ہے، اور جو بھی اللہ کے نبی نے کیا کیا وہ خود سے کیا؟ آج ہم کہیں گے کہ ان کو ایسے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا کوئی مسلمان نہیں کہتا ہے۔ لیکن جب ہماری سوچ اس طرح کی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم دوسرے طریقے دوسری لائن پر سوچتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو وہ سارے جو ہدایات اوپر سے ملتے تو انہی کے حساب سے وہ عمل کرتے تھے، لہذا ان کو پتا تھا کہ لوگوں کے مسائل ہیں، ان مسائل کی طرف میں دھیان تبھی اپنے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کے مسائل میں تبھی حل کر سکتا ہوں جب میں فری ہو جاؤں گا جو آس پاس کے میرے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو مسائل۔ دین کمز نمبر 7 ایسٹیبلشنگ اے گڈ کمیونیکیشن نیٹورک۔ اور آمد رفت کے ذرائع اس زمانے میں بہت امپارٹنٹ تھے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو خبر رسانی یا جو باقی چیز جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن، ایک دوسرے کے ساتھ جو مطلب جس کو ہم کہتے ہیں آنا جانا، یہ بڑا ہی ضروری تھا اس انوائرمنٹ کے لیے، کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ تجارت پیشہ لوگ تھے۔ اب کوئی گھر میں بیٹھ کے سب کے ساتھ لڑائی کر کے تو تجارت نہیں کر سکتا ہے۔ دین کمز نمبر 8 maintaining a proper defense mechanism against enemies۔ جب آپ گھر میں ٹھیک طرح سے اور آس پاس کے ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہے، میں ملکی سطح کی بات کر رہا ہوں، جب آپ ان کے ساتھ ٹھیک طرح سے ہیں تو اگر آپ کا کوئی آرچ انیمی ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ قریش تھے اور ابھی بھی وہ پار تول رہے تھے کہ کس طرح سے اس جو یہ ہمارا ایک فیکشن نکل گیا عرب سے، اور یہاں پر مدینے میں اب تو یہ اتنے بڑے بڑے مطلب جو ہے منزلیں طے کرتے ہوئے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں، ان کی آنکھوں میں یہ بالکل کھٹکتا تھا۔ تو ان کے خلاف اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کرنی تھی، کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو اس کے لیے بھی پیس چاہیے تھی۔ لہذا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اگر ہم مختصر طور پر جو اللہ کے نبی کا پورا جو ان کی لائف کا احاطہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ زیادہ تر انہوں نے مثبت کاموں پر زیادہ زور دیا، حالانکہ بہت سارے جو ظاہری طور پر منفی کام تھے وہ انہوں نے اس وقت ان پر عمل کیا جب انہیں دکیلا، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا، تو تب جا کے انہوں نے وہ اقدامات کیے جو عام طور پر جن کو ہم بہت زیادہ تاریخ میں جن کا ہم بہت زیادہ ذکر سنتے ہیں، وہ کچھ مجبوری کے حالات تھے ان کی وجہ سے، اور ہم ان کو تاریخ سمجھ بیٹھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ایک میں چھوٹا سا نقطہ آپ کو بتاؤں گا کہ بہت ساری جو آپ نے آج تک بہت سارے لوگوں کے بیانات سنے ہوں گے بدر کے بارے میں آپ کو ہلکا سا اشارہ دوں گا، آپ ساری بات سمجھیں گے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اور لوگ اس کو کہتے ہیں جنگ بدر، جنگ بدر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور تاریخ میں تو یہی لکھا ہے، اور بیٹل آف بدر، بیٹل آف بدر۔ خدا کے لیے مجھے یہ کہیے کہ ایک طرف سے 1000 لوگ ہیں اور دوسری طرف سے 300 لوگ ہیں، یہ ٹوٹل کل ملا کے 1300 لوگ ہو گئے۔ ہمارے گاؤں کی پاپولیشن 2000 لوگ ہیں۔ اب اگر یہ 2000 لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، کیا اس کو بیٹل کہیں گے ہم؟ کیا یہ بیٹل آف پانی پت ہو گیا، یا اس کو ہم جھگڑا کہیں گے؟ یہ چھوٹا موٹا جھگڑا تھا اور ہم نے اس کو بیٹل کہہ دیا۔ اور یہی حالت ہے باقی چیزوں کی، جن کو ہم جنگیں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، ان میں یہی تعداد ہوتی تھی لوگوں کی۔ یہ تو مطلب یہ تو عام حالات میں اٹس اے سمپل ٹاسل، یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے تھے، اور ہم نے ان کو تاریخ کا ایک بہت بڑا مطلب واقعہ بیان کرتے ہیں ہم، یہ اتنا بڑا جنگ ہو گیا۔ یار اللہ کا خوف کرو، یہ مقاتل تھا، مقاتل یا قتال اس کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی شخص کا چاہے آپ قتل ہو جائیں یا کوئی اور قتل ہو جائے، اس کو قتال کہتا ہی ہے، عربی میں اس کو قتال ہی کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ جس کو ہم ماڈرن کانسیپٹ میں جس کو ہم جنگ کہتے ہیں، جس کو ہم بیٹل کہتے ہیں، کیا یہ وہ تھا؟ یہ مجھے لگتا ہے یہ زیادتی ہے ہسٹری کے ساتھ، کہ جب ہم 1300 لوگوں کے آپسی جھگڑے جس میں لوگ مر گئے، میں مانتا ہوں یہ، لیکن کیا ہم اس کو بیٹل کہیں گے؟
اور جب ہم بیٹل کا آج تصور کرتے ہیں کیا وہ بیٹل تھی؟ یہ بڑی زیادتی ہے. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ. اگر آپ اس طرح سے اس کو دیکھیں گے، ان پیرائے میں دیکھیں گے، تو آپ کو بہت ساری باتیں خود بخود انڈرسٹینڈ ہوگی. بیٹلز لیٹر آن ہو گئی جب کیلیفٹ کا پیریڈ تھا، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے بھی فوج اور وہاں سے بھی فوج. not in the period of prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تھی، چھوٹے چھوٹے جھگڑے تھے جو اللہ کے نبی نے مجبوری کی حالت میں کر دی. آئی ہوپ یو مائٹ ہیو انڈرسٹوڈ دس، کیونکہ اس کا میں نے اینڈ اس وجہ سے ان باتوں پر کیا تاکہ آپ اس پر سوچیں، آپ کو یہ دماغ میں کلیئرلی آ جائے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ اس بارے میں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے بیان کر دی. السلام علیکم.